بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈالر کی جو ہے پروان اوپر کی طرف چڑھ لی ہے. آج بھی جو ہے ڈالر روپے کی قدر کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوا 167 روپیز 25 پیسہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر جگہ جو ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ڈالر کہاں رکے گا. اور اس کے پیچھے جو ہے اب لوگ بنیادی وجوہات بھی بتانا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو بتائی کہ پاکستان کا جو ہے درآمدی بل بڑھ گیا ہے اور کافی تیزی سے بڑھا ہے پچھلے چند ماہ میں. اور اس کو لے کر جو ہے ایک وبال مچا دیا گیا ٹی وی میں بھی، اخباروں میں بھی، اور یہ کہا گیا کہ شاید 2018 جیسی صورتحال پھر سے پاکستان میں آ سکتی ہے اور پاکستان ایک معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا تجارتی بل بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. ہم نے اس کے برعکس آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تجارتی خسارہ جو ہے، اگر وہ پہلے تو خسارہ کن چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا اگر خسارہ ہے تو اس کا اگر انتظام ہے آپ کے پاس تو پھر وہ جو ہے آپ کی معیشت میں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے کی چانسز ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے اس کو سامنے نقطے کو رکھتے ہوئے کل کے دن اتوار والے دن تھوڑا سا کام کیا، اور میں نے ٹویٹس بھی کی کافی ساری. اور ایکچولی میں نے جو ہے ہمارا جو درآمدی بل ہے اس کو بغور جائزہ لیا، اور اس میں 4 سیمپلز لیے. ایک ہم نے 2018 جون جب نواز شریف کی حکومت کو ختم ہوئے ہوئے جسٹ ایک مہینہ ہوا تھا، یعنی کہ ختم سے مراد یہ کہ الیکشنز کا ٹائم آ گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا کہ کورونا کے ٹائم پہ جو ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں بری صورتحال ہونا شروع ہو گئی تھی، اور معاشی طور پہ اس حکومت نے بھی، کیونکہ پچھلی حکومت گئی تھی تو سخت فیصلے کیے تھے، تو معیشت میں بہت زیادہ سستی آ گئی تھی. تو ہم نے دسمبر 2019 کا ایک ڈیٹا اٹھایا. اور پھر کرونا کے بعد ٹھیک 1 سال بعد جب پچھلے سال دسمبر میں معیشت میں ریکوری آنا شروع ہوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہم نے دسمبر 2020 کا ایک ڈیٹا اٹھایا. اور آخری میں جون کا مہینہ آپ کو یاد ہوگا جس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ 1.6 ارب ڈالر آ گیا تھا ایک مہینے میں، جس میں 6.3 ارب ڈالر کی درآمدات ہوئی تھی. ہم نے ایک مہینہ وہ اٹھایا اور اس کا موازنہ کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے جو ہے تجارتی ہمارا جو ہے امپورٹ بل جو ہے بڑھا، اور کن کن چیزوں میں بڑھا، یہ سب سے اہم ہے اور کیا وجہ ہے. تو یہ آپ اگر میری پہلی ٹویٹ دیکھیں تو اس میں ہم نے بتایا کہ امپورٹ بل، جیسے میں نے 4 مہینے آپ کو جو بتائے، جون 2018 میں پاکستان کا جو درآمدی بل تھا وہ 5,694 ملین ڈالر تھا، یعنی 5.7 ارب ڈالر کے لیں. پھر اس کے بعد وہ جو ہے دسمبر 2019 میں پاکستان کا جو سب سے کم تجارتی خسارہ درآمدی بل معاف کیجیے گا اس حکومت میں آیا تھا، وہ آیا تھا 4,019 ملین ڈالر، یعنی 4 ارب ڈالر کے قریب. پھر اس کے 1 سال بعد دسمبر 20 جب پچھلے سال جب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن میں چل رہے تھے تو ہمارا جو درآمدی بل ہے وہ 5 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا. اور اب جو ہے ہمارا 30 جون 2021 کو درآمدی بل 6,531 ملین ڈالر، یعنی 6.35 ارب ڈالر تھا. اب ہماری یہ جو اس میں اب دوسری ٹویٹ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ایک اسیسمنٹ ہم نے دیکھی، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ یہ ہمارا درآمدی بل کیوں بڑھ رہا ہے، اور کیا یہ جو درآمدی بل بڑھنے کی وجہ جو ہے پروڈکٹیوٹی لیڈ ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ ملک میں پیداواری صلاحیت بڑھ رہی ہے، یا اسٹرکچرل شفٹ ہے، یا کنزمپشن ڈیمانڈ ہے. ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھا، میں واپس سے دہرا دیتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ درآمدی بل بڑھا، کیا یہ پروڈکٹیوٹی لیڈ ہے یا کنزمپشن لیڈ ہے، نمبر 1. پھر اس کے بعد کیا ملک میں FATF ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو بہت ساری چیزیں جو اسمگلنگ ہوتی تھی، کیا اسمگلنگ کی روک تھام کی وجہ سے جو اب یہ آفیشلی امپورٹ ہو رہی ہیں، یہ وجہ ہے. کیا کنزمپشن بڑھ گئی ہے، ہم یعنی کہ عام لوگ جو ہے گاڑیاں زیادہ خریدنے لگ گئے ہیں، موبائل فون باہر کی درآمدی چیز ہے، یا کپڑا لتھا باہر کا پہننا شروع ہو گئے، کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے درآمدی بل بڑھا. اب آپ میری ٹویٹ نمبر 3 دیکھیں گے کہ اس میں ایک چارٹ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو ایک یہ کہا جا رہا ہے آج کل کہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے کھانا پینا بہت امپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان کی زراعت جو ہے نیچے جا رہی ہے. دیکھیں، میں اس بات سے تو ایگری کروں گا کہ پاکستان کی زراعت پچھلے 10 سالوں میں برے ترین جسے کہتے ہیں دور سے گزری ہے، اور ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ مسلم لیگ نون نے کیا.
اور پی ٹی آئی کی حکومت تو پہلے 2 سال جو ہے ملک کو دیوالی اور اس سے بچانے میں وہ بھی اس طرح توجہ نہیں دے سکی. تیسرے سال ہم نے دیکھا کہ انہوں نے توجہ بھی دینا شروع کی، لیکن اس وقت بھی جو ہے ہماری قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور ٹڈی دل کا اٹیک، وہ ساری چیز ہوئی. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ہے ملک میں پیداواری صلاحیت بڑھ گئی اور 5 میں سے 4 کراپس نے ریکارڈ پروڈکشن دی، جس میں گنا تھا، چاول تھا، گندم تھی اور جو ہے وہ تھا کارن تھا. اور جس کی فصل اچھی نہیں آئی تھی وہ آئی تھی کاٹن کی نہیں آئی تھی. اب کاٹن، کپاس ہماری جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں ایکسپورٹس اگر کرنی ہے تو ملک میں اچھی کاٹن کی پیداوار ہونی چاہیے، ورنہ ہمیں جو ہے کپاس بھی باہر سے منگانی پڑتی ہے ٹیکسٹائل ملوں کے لیے. ان تمام باوجود کہ اگر آپ میری تیسری ٹویٹ دیکھیں تو ہمارا جو کھانے پینے کا درآمدی بل تھا جون 2018 میں $470 ملین کا تھا، اور اب وہ بڑھ کے ہو گیا ہے $797 ملین جون 2021 میں. پچھلے مہینے جب دسمبر میں پچھلے، وہ اس سے بھی زیادہ تھا، $886 ملین. تو یہ کیوں زیادہ تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں جو ہے ہماری گندم کی اور چینی کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو ہم نے جو ہے بے تحاشا جو ہے گندم اور چینی منگائی تھی. اس کے علاوہ جو ابھی یہ جو درآمدی بل ہمارا کھانے پینے کا بڑھا ہے، اس میں جو میں نے جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کی ہیں وہ 3 چیزیں اہم ہیں. ایک، سب سے زیادہ پام آئل جو ہم کھانے کا خوردنی تیل ہے، اس کی درآمدات میں ہمارا جو ہے جون 2018 میں $151 ملین کی درآمد ہوتی تھی، اب وہ $275 ملین کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. دالیں جو ہیں ہم $52 ملین کی پہلے امپورٹ کرتے تھے، وہ بڑھ کے اب $86 ملین ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ آل ادر فوڈ آئٹم، یعنی کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، جیسے باہر سے پیکج فوڈ آتا ہے اور چیزیں، مسالہ جات بھی آتے ہوں گے، باہر سے ساسز بھی آتی ہوں گی، اس کی درآمدات میں بھی $188 ملین سے بڑھ کے $335 ملین ہو گیا. اب رہا سوال کہ دیکھیں گندم تو ہماری 2 سال پہلے جو ہے فصل اچھی نہیں تھی، اب وہ اچھی شروع ہو گئی ہے آنا، تو ہمیں شاید وہ درآمد نہیں کرنی پڑے اس طرح. ابھی ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ملک میں تھوڑے سے اسٹریٹجک ریزروز بڑھانے چاہیے. چینی ابھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 2 مہینے بعد گنے کی فصل آ جائے گی اور چینی واپس اس سال آ جائے گی، تو چینی بھی نہیں برآمد کرنی پڑے گی. تو ہوا کیا کہ ہمارا کھانے پینے کا درآمدی بل کیوں بڑھا؟ میرا اپنا خیال یہ کہ ایک بہت بڑے ہماری سمگلنگ ہوتی تھی کھانے پینے کے آئٹم میں. اور یہ میری اگر ٹویٹ نمبر 4 آپ دیکھیں تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے سمگلنگ جو ہوتی تھی جن آئٹموں کی، اب وہ آفیشیلی امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک میں نے اس میں بتایا ہے کہ ہماری دالیں جو امپورٹ پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے اسمگل ہو کر آتی تھی. چائے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ چائے کی پتی جو ہے بہت زیادہ اسمگل ہوتی تھی کیونکہ اس میں ڈیوٹی تھی، اب اس پہ بھی حکومت نے کنٹرول کیا، تو اب یہ آفیشیل آنا شروع ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ہمارے درآمدی بل میں زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی، ٹائر کی درآمد جو ہے پاکستان میں وہ بھی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی 2 سالوں میں. ایسا تو ہوا نہیں کہ ملک میں گاڑیاں تو دگنی نہیں ہوئی تو ٹائر کی اس کی درآمد ڈبل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی اسمگلنگ پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور چوتھی چیز آپ سب کو پتہ ہے، وہ ہمارے سب کے استعمال میں ہے، موبائل فون. پہلے موبائل فون جو ہے بیگیج کیری ہو کر اسمگل ہو کر آ جاتے تھے، اب وہ ناکارہ ہیں کیونکہ اب موبائل فون آفیشیلی آتا ہے تو اس پہ استعمال کرنے کے بعد ڈیوٹی دیتے ہیں. جس فون سے میں بھی ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی ڈیوٹی 60 دن کے بعد فون بند ہو جائے گا، بھرنی پڑے گی مجھے بھی، ابھی اس کی ڈیوٹی نہیں بھری، تو یہ جو ہے اب اس میں چوری نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ جو وجہ ہے کہ اسٹرکچرل شفٹ آئی ہے، جو ہمارے ملک میں اسمگل ہوتی تھی چیزیں اب وہ درآمد ہونا شروع ہو گئی ہیں. پھر اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ وجہ ہے کہ اسمگلنگ کے آئٹم جو ہے ہمارے ملک میں کم ہو گئے، مطلب اب اسمگل نہیں ہوتے، یہ وجہ ہمارے درآمدی بل بڑھنے کی؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم وجہ ہے جو آپ میری 5ویں ٹویٹ پہ دیکھیں گے اور اس میں گراف بھی ہے. ہمارے ملک کی جو سب سے زیادہ پیسے جس پہ خرچ ہوتے ہیں امپورٹ میں، وہ ہوتے ہیں خوردنی تیل، پھر فرٹیلائزر، ہم کیونکہ باہر سے وہ بھی منگاتے ہیں حالانکہ ہمارے کارخانے ہیں، پھر خام تیل جو پیٹرول وغیرہ بننے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کپاس، اس پہ بہت زیادہ، پلاسٹک ہم بہت زیادہ منگاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اور آئرن اینڈ سٹیل اسکریپ. ان کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافہ ہوا ہے اور پچھلے 6 مہینے میں تو بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پام آئل کی قیمت 2018 جون میں $676 پر ٹن تھی، اب وہ بڑھ کر $1127 کی ایوریج ہے. یہ ہمارے ایکچوئل جس میں ہم نے درآمد کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی انڈر انوائسنگ ہو.
فرٹیلائزر جو ہے $390 پر ٹن تھا، اس کی قیمت بڑھ کے $560 ہو گئی ہے. پیٹرولیم کروڈ آپ کے سامنے ہے، وہ جو ہے $514 پر میٹرک ٹن سے بڑھ کے $468 ہو گیا. اس کے بعد آپ کاٹن کی اگزامپل لے لیں، اور صرف پچھلے سال سے اگر آپ دیکھیں پیٹرولیم کی جو وہ قیمت تھی لگ بھگ $35 سے $70 ڈبل ہو گئی. پھر کاٹن ہے، کپاس $1728 تھی جون 2018، اور پھر جو ہے اب وہ بڑھ کر $1976 ہو گئی اس کی قیمت. اور آئرن اینڈ اسٹیل اسکریپ $361 سے بڑھ کے $506 ہو گئی. اس کے علاوہ بے شمار، اگر آپ بازاروں میں جاتے ہیں اور اگر آپ چیزیں خریدتے ہیں، چاہے گھر کی جو ہے شو پیسز ہوں ڈیکوریشن کے، چاہے عام استعمال کے کچن کی کوئی چیز خریدنے جائیں، تو آپ کو لوگ بولتے نظر آتے ہوں گے کہ باہر قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ڈالر کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. تو باہر قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ درآمدی بل بڑھا ہے. پھر ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شرح سود نیچے ہے اور ہماری قوم جو ہے انہوں نے جو ہے شاہانہ خرچیاں شروع کر دی ہیں، گاڑیوں کی سیلز سے نظر آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، گاڑیوں کی سیلز بالکل بڑھی ہیں، لیکن ہم اس میں بھی ایک وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو 2018 میں جتنی گاڑیاں بکتی تھی، اب وہ جا کے 2 سال کے بعد اس سے تھوڑی سی زیادہ بکنا شروع ہوئی ہیں. تو حکومت نے پچھلے 2 سال جو ہے قیمتیں بھی بڑھائی، سب کچھ کیا. اب لوگ نئی قیمت، اتنی مہنگی قیمت میں گاڑیاں خرید رہے ہیں، لیکن اگر اس کی آپ دیکھیں جتنی گاڑیوں کی پیداوار 2018 میں تھی، شاید 2020-21 میں اتنی ہی ہے. اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلے ہم ساری گاڑیاں ملک میں تیار نہیں کر رہے تھے، اب بہت سارا گاڑیاں ملک میں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھا رہی ہے. پھر ہم ایک اور چیز ہم نے، یہ آپ میری اب 7ویں ٹویٹ پہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے امپورٹس جو ہے کیپٹل گڈس کی بہت کی ہیں. اسٹیٹ بینک نے ایک بہت آسان شرائط میں قرضہ دیا تمام کھاتے داروں کو، تمام کارخانے داروں کو جن کے کارخانے ہیں، کہ کووڈ میں تاکہ روزگار پھیلے اور ملک میں پیداواری صلاحیت بڑھے. تو لگ بھگ 400 سے $450 کے قرضے. تو اب مشینری امپورٹس میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آئی ہے. اگزامپل دیتا ہوں کہ جون 2021 جو ابھی گزرا ہے، اس میں ہماری ٹوٹل مشینری امپورٹ بل تھی $1282 ملین ایک مہینے کی، اور جون 2018 میں $945 ملین تھی. پھر اس میں جو سب سے زیادہ مشینری آ رہی ہے پاور جنریشن مشینری آ رہی ہے، $325 ملین کی ہماری جون میں آئی، اور جون 2018 میں $183 ملین تھی. ٹیکسٹائل مشینری جو ہے، جو ہماری برآمدات کی ریڑھ کی ہڈی ہے، $101 ملین کی آئی ہے، اور جو جون 2018 میں صرف $33 ملین کی تھی. یہ جو ہم سر پکڑ کے ہمیشہ بیٹھتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایکسپورٹس پہ کوئی کام نہیں کیا تھا، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تو انہوں نے بالکل بٹھا دی تھی. ادر مشینریز میں بہت شمار بیچ تحاشا مشینری ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی قسم کی جو کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں خاطر کا اضافہ ہوا ہے. وہ 321 سے $334 ملین ہو گئی ہے، جو پچھلے سال گھٹ کے صرف $164 ملین رہ گئی تھی. اور الیکٹریکل مشینری وہ بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے، اب وہ $184 ملین ہے. تو ہم نے یہ جو بات آپ سے کی، یہ میں نے اپنی آخری اور 8ویں ٹویٹ میں اس کو کنکلوڈ کیا کہ ہم کیا سمجھیں پھر کہ یہ جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے، یہ مضر صحت ہے، مضر معیشت ہے، کیا ہے؟ تو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے اس میں کہ فوڈ امپورٹ جو ہیں وہ اب کم ہونا شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ ہماری ملک میں اچھی کراپس ہو رہی ہیں، ذرا سی اس حکومت نے کام کیا ہے، اچھی قیمتیں دی ہیں، سرمایہ دیا ہے. تو ابھی جو ہے میں آپ سے ایک دن میں نئی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہماری جو نئی کراپس آ رہی ہیں اس میں کیا صورتحال ہے. تو آگے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے مہنگی باہر پہ جو قیمت ہے اس وقت جو آسمان پھٹ گیا ہے. اور میں نے آپ کو اپنی کافی ویڈیوز میں بتایا کہ 10 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں قیمتوں میں، اور یہ سسٹین نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نیچے آ جائیں گی، اور یہ نیچے آئیں گی تو ہمارا درآمدی بل بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. کنزمپشن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں، کیونکہ عام عوام کو بھی آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی قوت خرید ویسی نہیں رہی. تو ہماری یہ جو درآمدی بل ہے وہ کنزمپشن لیڈ ابھی بھی نہیں ہے. حالانکہ گاڑیاں وغیرہ کی اور موبائل فون کی ہم نے دیکھا تعداد پہلے سے بڑی ہے، لیکن ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہم یہ کہہ سکیں.
اور آخری میں یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈسٹریل انپٹس، چاہے مشینری ہو، چاہے را مٹیریل ہو، اور ایگریکلچر انپٹ جیسے میں نے فرٹیلائزر، کھاد کی بات ہوئی، اس کی امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے جو ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھائے گا. تو یہ جو اوور آل جو خاکہ، جو میں نے جو یہ ڈیٹا سے جج کیا ہے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو ہے یہ جو درآمد ہے وہ ہیلدی ہے اور ملک کی اکنامک گروتھ کو پروڈیوس کرے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مسلم لیگ نون جب یہ کرتی تھی تو آپ کیوں اس کے خلاف بات کرتے تھے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے جو درآمدی بل تھے وہ الیکشن کو دیکھ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور اس وقت جو ہے اس سے جو ہے پیداواری صلاحیت نہیں. اب اورنج ٹرین لاہور میں بن رہی ہے، میٹرو ٹرین بن رہی ہے، اس طرح کے اخراجات ہو رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ٹیکسٹائل مشینری نہیں امپورٹ ہو رہی تھی، اور کام کی چیزیں نہیں ہو رہی تھی، فرٹیلائزر بالکل نہیں، ایگریکلچر پہ، زراعت پہ بالکل فوکس نہیں تھا. دوسری اچھی چیز یہ کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے اس وقت ریزروز کو گرا کے جو ہے اپنے امپورٹ بل کو بڑھایا، اور جو ہے اتنے بھی ریزرو نہیں چھوڑے کہ اپنی درآمدات کو آگے سپورٹ کر سکے. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اگر گرو کر رہی ہے تو اس کے سرمایہ کو بھی ارینج کر رہی ہے، اور تاکہ وہ جو ہے کل کو پیمنٹ کی ادائیگی میں قلت نہیں ہو. اگلے 3 سے 6 مہینے بہت اہم ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ان کو کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ نہیں، سالوں سال بڑھی نہیں رہتی، یہ بڑھتی ہیں جھٹکے میں، چند مہینے رہتی ہیں. ہمارے جیسے غریب ملک جو ہیں اس میں جو ہے اس دباؤ میں آ جاتے ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں. اب یہ 3 سے 6 مہینے جو اصل امتحان ہے اس حکومت کا، اسٹیٹ بینک کا، فائنانس منسٹری کا، کہ ان 3 سے 6 مہینے میں ہم نے اپنے جو ہے اتنے بیک اپ رکھنا ہے کہ ہمارے ریزروز نہ گریں، یہ چیزیں نہ ہوں. ابھی تک تو جو ہے اگر آپ اگست اینڈ تک دیکھیں تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر $27 ارب ہے، اور 3.5 ماہ کی امپورٹ کور بھی ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی وی آر آن دا رائٹ سائڈ اور کنسرن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.